سیلاب آیا، بہت سے لوگوں نے تصویریں ڈالیں، مزار ڈوبے ہوئے ہیں، درگاہیں ڈوبی ہوئی ہیں. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ کی وہ تصویریں شیئر کی جس میں سیلاب آیا ہوا. میں نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ بابے نہیں بچا سکے اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بھئی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں، ان کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، نہیں تو ہوگا کیا؟ یہ لوگ جہالت میں پلٹ کر اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اور ہوا یہی. وہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو دربار ہے، جو مزار ہے، وہاں پر تو بابا خود دفن ہے، وہاں وہ خود موجود ہے. اللہ خود تو موجود نہیں ہے اپنے گھر کے اندر، اللہ تو عرش کے اوپر ہے. وہ جو جگہ ڈوب رہی ہے اس میں تو وہ آدمی خود موجود ہے جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے نفع نقصان کا مالک ہے، آپ کو اولاد بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے. وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. یہ بیت اللہ جو تھا وہ اللہ کا گھر تھا. قرب قیامت اس کا ایک حبشی کے ہاتھوں اس کا تباہ ہونا، احادیث میں اس کا، جب لوگ اس کی قدر کھو دیں گے. اللہ جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ فرق ہم نے نہیں کیا. اب ہم نے جب لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی، انہیں پلٹ کر اللہ کو سامنے کر دیا، اور وہ باتیں ساری اللہ کے جو کہنی نہیں چاہیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کی. اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بڑی ہے، اس کا احترام بہت ہے. اور کہیں ایسا موقع ہے کہ آپ کے کچھ حق کہنے سے پلٹ کر اللہ کی شان میں کوئی بات کی جائے تو انسان کو خاموش ہو جانا اس کا اس وقت بہتر ہے کہ اللہ کی شان میں کوئی غلط بات نہ کی جائے. یہ ہمارے معاشرے کو یہ چیز سمجھنی چاہیے.